ایسے میں دھوپ یا گرمی جو ہے ہماری اسکن پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسکن کیئر ان کے پاس بڑے پروڈکٹس ہوتے ہیں، لیکن گرمی وہ کہتے ہیں ہم کچھ استعمال نہیں کر سکتے، اتنی سویٹنگ ہوتی ہے، اتنی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، کیا کیا جائے؟ اسکن کو برن ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ تو اور لوگ ہمارے یہاں سنسکرین کا استعمال بھی نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ سنسکرین برداشت کر پاتی ہیں اتنی سخت شدید ہوتی بھی نہیں ہے، اسکن پہ آپ کچھ بھی لگائیں آپ کو نہیں اچھا لگتا. اور پھر چلیں جی اس حوالے سے ایکسپرٹ رائے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے امراض جلد ڈاکٹر خرم. بہت شکریہ. السلام علیکم، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اتنے دن کے بعد آپ کے پروگرام میں گرمی کے شروع میں، اور میں آج سے بڑی بلنڈر ہوا ہے. میں نے ایک بڑا زبردست، آپ سے تو فرسٹ ٹائم ملاقات ہو رہی ہے، صدف کے لیے میں نے ایک بڑا زبردست، میں نے صدف آپ کے لیے یہ تو بلنڈر ہی ہے، بلنڈر ہے زبردست. میں نے سیرم تیار کیا ہے جس میں سن اسکرین بھی ایڈڈ ہے، اور وہی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جب اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ لگا کے آپ نکل سکتے ہو. ایک بڑا ہی زبردست فارمولا لوگوں کو بتاتا ہوں وہ کر کے، اور اس بہانے سے یہ ہو جائے گا کہ جو سیرم میں بھول کے آیا ہوں تو جلدی میں وارث بھائی سے کہہ کہ جلدی آ جاؤں گا تو پھر وہ لے کر آنے کا بہانہ آج ہی کی تاریخ میں چاہیے. میں ابھی بھجواتا ہوں، سیریسلی میں آپ کو سیرم بھجوا رہا ہوں. اچھا اس میں کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سن اسکرین ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے جب ہم ویسے سن اسکرین لگاتے ہیں دھوپ میں جاتے ہیں تو اتنا تھک ہوتا ہے، اتنا کہ اس سے بڑا آئلی ہوتا ہے اور گریزی، اس سے گرمی دانے آتے ہیں. سیکنڈ کیا ہوتا ہے کہ فنگل انفیکشن، جو لوگ کہتے ہیں نا کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے، اکثر بچوں کے وائٹ اسپاٹس دیکھتے ہیں تو کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی، وہ فنگس ہوتا ہے. وہ جو پسینہ ہوتا ہے وہ ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے چہرے پہ، بڑوں کے بھی ہوتا ہے، اور وہ 2-3 ٹون میں اسکن آتی ہے. لوگ کہتے ہیں جی مائیں بچوں کو کیلشیم کی سرپ پلا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ کیلشیم اگر آپ صرف مکھن کھلا دیتے ہیں صبح کو، بچوں کو ڈبل روٹی پہ دودھ پلا دیتے ہیں، دلیا کھلا دیتے ہیں، کارن فلیکس کھلا دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا تو ایک بڑا زبردست فارمولا آپ کیا کریں گے اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ خود ایک اچھا سا سن اسکرین گھر میں بنائیں؟ آپ کیا کریں جی، روزانہ فریش بنے گا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، رات میں بنا کے رکھ لیں. آپ 2 چمچے گلسرین، ٹھیک ہے، 1 چمچہ عرق گلاب روز واٹر، اور اس کے اندر 2 چٹکی آپ کو کسی اچھی فارمیسی سے مل جائے گا زنک آکسائڈ پاؤڈر. اوکے، یہ پاؤڈر مل جاتا ہے، یہ پاؤڈر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے مکس کیا اور پورے چہرے پہ صبح کو جب آپ باہر نکلنے لگے 10 منٹ پہلے یہ آپ پورے چہرے پہ لگا دیں. اس سے کیا ہوگا 3 چیزیں. اچھا لڑکیوں کے لیے جو ہے، جو لڑکوں کے لیے تو یہ بہت صحیح ہے، لڑکیوں کے لیے اس میں آپ الگ سے میں آپ کو سیرم دوں گا جس میں الفا آربیٹن بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے آپ کا کیونکہ لڑکیوں کی اسکن بہت نازک ہوتی ہے تو جب وہ لگاتی ہیں یہ تو ایک جہاں بونی اسٹرکچر ہے لڑکوں کو تو پورا کور کر لیتا ہے، لڑکیوں کی جو نازک جلد ہوتی ہے اس کے لیے الفا آربیٹن ایڈ ہونا بہت ضروری کہ ایک ٹون میں اسکن جسے وائٹامن سی بھی کہتے ہیں، اس میں وائٹامن سی کا بھی ایکسٹریکٹ ہے. ہاں بالکل. تو یہ آپ لگا کے، اچھا اور لگائیں گے کس طرح سن اسکرین؟ صرف یہ نہیں لگائیں گے، آپ پورا چہرہ ہے، چہرہ، گردن، گدی، کان، اور یہ جو ہاتھ یہاں تک. کتنی لگائیں سن اسکرین؟ دیکھیے یہ لگا کے آپ پورا اچھی طرح کور ہونا چاہیے نا، اور پوری ایک لیئر آئے. اس کے بعد کیا کریں، اچھا طرح آپ ٹیشو سے ڈیپ کر لیں. اچھا وہ لگا کے آپ باہر بھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لڑکے بھی جا سکتے ہیں، میک اپ بھی کر سکتی ہے، کوکنگ بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کم از کم 5 گھنٹے تک اس کو لگا کے رکھ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد آپ کو واش آف کرنا ہے. واش آف کرنے کے بعد آپ دوبارہ ایک ہلکی سی لیئر لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا پروٹیکٹیو میں جی. اب فار انسٹنس خاص طور پر مرد حضرات کی بات کرتے ہیں، گرمیوں میں تو باہر نکلیں گے، مجبوری ہے نکلنا پڑے گا. اب کسی کو سن برن ہو گیا ہے، بالکل اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ کو سن برن ہوا ہے، سب سے بڑی بات، اگر تو سن برن تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، اگر آپ کا کام کرتے ہوئے چولہے میں ہاتھ بھی آ جائے یا آگ لگ جائے تو ایک تو فوراً ٹھنڈے پانی میں آپ منہ ہاتھ ڈبو دیں. لوگ کہتے ہیں جی پانی نہیں پڑنا چاہیے، ہے نا، آپ بالکل ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں تو جتنا ڈیمیج ہے وہ روکے گا. پہلے آپ نے ٹھنڈے پانی میں ڈالا، اس کے بعد آپ نے فوری طور پہ، آپ کو کچھ نہیں مل رہا، آپ کیلامائن لوشن بازار سے لے کر آئیں، گلابی رنگ کا ایک لوشن ہوتا ہے اور آپ پورے سودنگ ہوتا ہے وہ لگا دیں، ٹھیک ہے، وہ پورے چہرے پہ لگا دیں. اور رات کو کیا کریں، آپ کوئی اچھی سی کریم جس کے اندر ایلو ویرا ہو، ایلو ویرا اور الفا آربیٹن، وہی وائٹامن سی والا، وہ لگا کے سوئے. 2 دن میں آپ کے سن ٹیننگ، سن برن بالکل غائب ہو جائے گا. اور آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ ہری سبزیاں، کچی سبزیاں. اب لوگ پتہ نہیں کچی سبزیوں سے ڈرتے کیوں، لوگ سمجھتے ہیں کچا گوشت کہہ رہا ہوں. کچی سبزیاں جتنی آپ چبا کے کھائیں گے، خاص طور پہ بروکلی ہمارے یہاں بہت مل رہی ہے، کچی کھا سکتے ہیں، بڑی مزے، تھوڑا سا بوائل کر کے نمک ڈال کے کالی میں ڈال کے آپ ٹرائی کیجیے گا، بڑا مزہ اچھا. میں تو کھیرا اور باقی چیزیں کھائی جا سکتی، یہ تو بیسک ہے. میں نے کہا تھوڑا ذرا ایئر وائی پہ آ رہا ہوں، اس کو ذرا فینسی بنا دوں. کھیرا تو بیسک. لیٹس بہت صحیح ہے. ہاں کھیرے کے فوائد، کھیرا سب سے امپورٹنٹ بات، آپ کی پانی کی کمی پورا کرتا ہے.
कुशन देता है, फाइबर बहुत है, ठीक है, आपकी तमाम इंटेस्टीन्स कवर होती हैं और आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप खीरा मुस्तकिल लेते रहते हैं तो जो आपका कोलेजन जो आप अच्छा कोलेजन के लोग आजकल साशे लड़कियां लड़के ले रहे हैं, ठीक है, वो साशे घोला और पी गया, वो बिल्कुल गलत है। कोलेजन नहीं करना चाहिए, उसका फायदा ही कुछ नहीं है, वो आपका वेस्टेज है, आपकी जाके जो लार्ज इंटेस्टीन है उसमें स्टोर होता रहता है, आगे जाके आपको कॉन्स्टिपेटेड और आपको लगता है कि जो रिफ्लेक्स होता है ना, रात को सो रहे हैं आप, लोग कहते हैं कि जी हमें खट्टी डकार टाइप आती हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। भाई नेचुरल कोलेजन की तरफ जाएं। अच्छा एलोवेरा की बात कर लें, क्योंकि हम सबके घरों में ये प्लांट होता है और हम क्या करते हैं, हमें तरीका नहीं पता, हम उसको निकालते हैं जी और उसको अप्लाई शुरू कर दें, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट निकल रहा होता है येलो किस्म का, येलोइश था, वो आई थिंक स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, इट्स पॉइजनस आई गेस। वो बिल्कुल। तो किस तरह इस्तेमाल करें? देखिए आप उसे अच्छी तरह से, आप बीच की जो लेयर निकलती है ना, व्हाइट वाला जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, वो आप निकालें, येलो जो है इसको अलग करते चले जाए ना आप उसको, बहुत सिंपल सा, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको वो सूट भी नहीं करता, कुछ लोगों को सूट नहीं करता एलोवेरा, ठीक है, तो उसको आप डाइल्यूट कर लें, आप दूध हाउ डू आई नो कि मुझे सूट नहीं कर रहा? कुछ लोगों को वो लगाती दाने होने लगते हैं, खारिश होने लगती है, गर्मी दाने जैसे तो छोटे छोटे दाने, अब एकदम से खुजली होने लगती है, तो जिनको सूट नहीं करता वो थोड़ा सा दूध के चंद कतरे मिला के, बकरी का दूध या ठीक है जो आपके घर में टेट्रा पैक है वो भी चलेगा, वो भी लगा के अगर आप लगाएं तो एक सनस्क्रीन का बड़ा अच्छा, और सन बर्न को भी खत्म करता है। अच्छा सन बर्न और सन डैमेज तो देखिए एक बात बड़ी हो गई, अगर ये मुस्तकिल होता रहे और आप केयर ना करें तो हम लोग तो बहुत लकी हैं कि हम लोग एशियन है, एशियाई जिल्द है, हमारी थिक स्किन है, थिक मजबूत मोटी चमड़ी वाले हैं हम लोग ना। अच्छा लोग बड़ा मेहरान होता है, हमारे यहाँ लोगों ने सुना हुआ है ना, जो ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं तो जो लड़कियां आते हैं तो वो, अरे भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मुझे स्किन कैंसर हो सकता है। मैंने कहा आपको नहीं होगा, ये अंग्रेजों को होता है, ठीक है, जो उनकी स्किन टाइप 1, हम तो टाइप 4, 5, 6 और 7। अच्छा देखिए अगर मतलब हमारे अंदर क्या होता है, अगर हम लोग मुस्तकिल सूरज से नहीं बचाते तो ये आप देखिए ये चेहरे पे ये प्री कैंसरस चीजें होती हैं, ये बड़ी कॉमन है, ये लेंटिजन्स, ठीक है, ये मतलब जैसे कि एक तो फ्रेकल्स होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे, एक होती है झाइयां, और ये है लेंटिजन्स, ठीक है, ये रेडिश होते हैं, ये रेडिश ब्राउनिश, ये देखिए ये पूरा गुलाबी से स्टार्ट होते हैं और पक्के होके ब्राउन हो जाते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा नाक पे लोगों के हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो स्किन डैमेज, सन डैमेज स्किन होती है ना, उसमें ये बड़ा कॉमन, ये देखिए, और ये जाके लेंटिगो, ठीक है, ये बिल्कुल जैसे दाल की तरह, लेंटिजन से ये लफ्ज आए, जैसे लेंटिल से ये लफ्ज आए, जैसे मसूर की काली दाल होती है उसकी तरह, ठीक है, ये डेवलप होता है। और ये अगर इसका केयर ना करें तो आपकी स्किन बिल्कुल खुरदरी होगी और मुस्तकिल इसमें से कभी खारिश हो रही है, फ्लेक्स निकल रहे हैं, खून निकल रहा है, तो ये बड़ा स्किन को डैमेज करता है। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप फौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, खुद घर में बैठ के इसको छीले नहीं। और एक खातून ने क्या किया था, आपने आपको पहले बताया भी था शायद, कि जैसे इसी तरह की एक छोटी चीज उनके चेहरे पे डेवलप हुई, एक साहब के, राइट, एक साहिबा के साथ एक उनके मियाँ है, ठीक है, नॉर्मली बड़े हंसते मुस्कुराते और चेहरे, मियाँ का बुरा हाल, और यहाँ पूरा उनका जख्म बना हुआ और उसमें से पानी निकल रहा है, खून निकल रहा है, और मस्से चेहरे पे थे और लेंटिजन्स थे, ठीक है। तो मैंने कहा ये क्या हुआ आपको, इतना बुरा हाल हो रहा है, ये आपने, मैंने कहा आपने खुद ट्रीट किया है। वो चुप बैठे हुए, उनकी हिम्मत नहीं बोले। फिर थोड़ी देर बेगम बोली कि इनके बड़े बड़े हो रहे थे तो मैंने नेल कटर से काट दिया। आप देखिए ये मस्से और लेंटिजन्स, लोग क्या करते हैं, उन्होंने नेल कटर से, कितने बैक्टीरिया नहीं होंगे नेल कटर्स में, आप देखें, और पूरा इतना बड़ा सेल्यूलाइटिस उनके चेहरे पे, ठीक है। अच्छा मियाँ बोल भी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको, आपने किया क्या? मियाँ बेचारा क्या बोले अब? नहीं कुछ तो बोले, बीवी ने नेल कटर से काट दिया उनके मस्से और लेंटिजन देखे, खुद जाके। अच्छा कोई घोड़े का बाल लगा रहा है इस पे, जी जी जी, ये साफ सुथरा घोड़े का बाल है, या फिर क्या करें, कत्था चूना मिला के यहाँ लगा रहे, वो बर्न कर देता है ये चीजें। आप खुद घर पे नहीं, हमने पता नहीं, अब तो वो हो गया ना, अब तो चैट जीपीटी पे देखा है और किसी रशियन मॉडल ने बताया है। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट देखिए फौरी तौर पर नहीं, लेजर बिल्कुल नहीं है। अच्छा। देखिए एशियन स्किन पे लेजर भी हमें अवॉइड करनी। इलेक्ट्रोकॉटरी, इलेक्ट्रोकॉटरी वो एक मशीन होती है जिसके जरिए आपको हल्का सा हीट अप करते हैं, उससे आपका जो स्किन है वो डेड वाली लेयर अच्छी तरह रूट्स के साथ वो बाहर आ जाती है। अच्छा लेजर अगर हम करेंगे तो वो आपकी एशियन स्किन पे इतना सूट नहीं करता, उससे आपकी पिगमेंटेशन और आती है। इलेक्ट्रोकॉटरी जो आपने बताया वो एक्सपेंसिव है, बहुत ही रीजनेबल है, बिल्कुल महंगी नहीं है। और मगर कम से कम आप खुद, अब ये मसला ये हो गया कि बहुत सारे लोग सैलून से करा लेते हैं,
ٹھیک ہے, یا بہت سارے لوگ ٹیکنیکل اسٹاف سے کرا لیتے ہیں. ہمیشہ آپ جا کے اس کو پہلے آپ چیک تو کرائیں کہ ہے کیا, کتنی اندر تک گیا. ایک چیز بتا دیں, تھرو آؤٹ دا ڈے اتنی گرمی ہے, موئسچرائزر کریم کچھ نہیں لگایا جا رہا, کوئی لائک روز واٹر, کوئی ایسی سیرم کچھ جو ہم اسپرے کر لیں اور وہ ہیوی بھی نہ ہو. اس کے دیکھیے بالکل, ہاں بالکل پاکٹ میں رکھیں. دیکھیے آپ کیا کریں, عرق گلاب کی چھوٹی بوٹل, ٹھیک ہے, 3 چیزیں ایڈ کر, وہ میرے خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے اندر آپ ڈالیں گے 1 چمچہ پیپرمنٹ آئل یعنی پودینے کا تیل, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا اتنا ٹکڑا پیس کے پھٹکری, اور ہنٹ ہلدی جو کھاتے بھی, آمبا ہلدی, تینوں چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈیزالو کر لی اور آپ اس کو اسپرے کرتے جائیں. بہت اچھی کوریج ملے گی, بہت سودھیں گے. آنکھ بند کر کے اسپرے کیجیے, آنکھ بند کر کے اور پھٹکری آنکھ کے اندر لگا. یہ آپ پتہ میری آنکھ میں پیاز کا رس چلا گیا. نہیں پتہ, آپ یہ بڑی بات صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ پتہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کیا بتانا آنکھ بند کر کے لگائیں گے. نہیں, لوگ کہتے ہیں تیل, اچھا بہت ساری بڑی گھریلو خواتین کہتی ہیں تیل لگانے کا طریقہ بتائیں. تو میں نے کہا تیل لگانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے, جبکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کاجل کیسے لگائیں, اپٹن کیسے لگائیں. لوگ کہتے ہیں تیل لگانے کا طریقہ, میں نے کہا ایک دن ایئر وائی پہ بتائیں گے. بھائی لوگ بڑے زبردست طریقے سے تیل ایسا لگاتے ہیں کہ بندہ بس کہتا ہے کیا ہو گیا. بھائی اچھا, کبھی کشتی نہیں کرنی چاہیے تیل میں, بڑے پیار سے چہرے پہ بھی, یہ جتنا رگڑیں گے گورا ہوگا, نہیں آپ ڈیمیج کر دے رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خرم, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اتنی ساری چیزیں مفید باتیں بتائیں. Lovely talking to you.